الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، انتہائی مبارک رات کا بہت ہی مبارک موقع اور بہت ہی مبارک مجمع ہے. قبولیت کی اور اللہ جل شانہ کی توجہ اور رحمت کے بہت سارے اسباب اس وقت جمع ہیں. رحمت الہی کا ایک منظر تو آپ نے شام کو دیکھا. آپ تو یہاں رہے، آس پاس سے آنے والا مجمع بتا سکتا ہے کہ چاروں طرف کتنی زور کی بارش ہوئی ہے اور گلیوں اور محلوں کے اندر پانی بہہ رہا تھا جیسے ندیاں بہتی ہیں. صرف یہ دارالایمان جیسے آپ نے دعا کی جن الفاظ کے ساتھ کہ اللہم حوالینا لا علینا، اس کا عملی منظر سب نے دیکھا کہ حوالینا چاروں طرف بارش تھی اور زوردار بارش برسی ہے. لوگوں نے بتایا کہ محلوں کے اندر پانی ایسے بہہ رہا تھا جیسے ندیاں بہتی ہیں. اور اس جگہ چونکہ ہم کمزور ہیں اور بارش کا تحمل نہیں تھا، جگہ کم ہے، کھانے کا بھی مسئلہ، مجمع کا بھی مسئلہ، تو آپ نے صمیم قلب سے جب یہ کہا کہ اللہم حوالینا لا علینا تو اللہ پاک نے کر دیا. تو یہ ایک منظر اور ایک جھلک تھی دعاؤں پر ہمارا اعتماد بڑھانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بولوں کی کیسے لاج رکھتا ہے، اس کا منظر اللہ پاک نے ہم کو دکھایا ہے. تو یہ مبارک موقع ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اس کی پھر 27ویں کی رات ہے، اور اس کے بعد ذاکرین، شاغلین، اللہ کو یاد کرنے والے، معتکفین، علماء، حفاظ، مجاہدین اور داعیوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی فکر رکھنے والوں کا اتنا بڑا مجمع اس وقت روئے زمین کے اوپر کہیں نہیں ہوگا پوری دنیا میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا، اسلامی دنیا میں اعتکاف کے اوپر پابندی ہے. 3-4 سے زیادہ لوگ، اس پر ہی پابندی ہے، 3-4 پر بھی، اور لوگ جمع نہیں ہیں. اور حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں ملی اس طرف. تو یہ اس وقت آپ ذرا سوچیں کہ رحمت الہی جو ان راتوں میں اترتی ہے وہ اس وقت کس طرف متوجہ ہوگی ساری. اللہ جل شانہ کی رحمتیں جو اس رات میں عبادت گزاروں کو تلاش کرتی ہیں، فرشتے جو اس رات میں عبادت گزاروں کو اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو اور اللہ کے لیے جمع ہونے والوں کو اور اللہ کے لیے آپس میں تعلق رکھنے والوں کو اور اللہ سے مانگنے والوں کو تلاش کر کے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت آج کی رات ان کا رخ کس طرف ہوگا. تو اس انتہائی مبارک لمحات میں اور اس انتہائی مبارک رات اور اس موقع کے اوپر سب سے پہلی ہمیں دعا ہوگی انشاءاللہ، اور بہت ہی اس کی قبولیت کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور توقع ہے کہ اس میں قبولیت کے اسباب بہت زیادہ جمع ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی، اور ہے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس موقع پر جہاں ہمیں اپنی ہدایت کی، اپنی آخرت کی اور اپنی دنیا و آخرت کی دعائیں کرنی ہیں، وہاں یہ جو بات آپ کے سامنے چند مختصر
جملے مجھے کہے گئے ہیں کہ آپ کے سامنے میں عرض کروں، اس بات کی بھی دعا کریں کہ اللہ جل شانہ یہ بات بھی ہمارے دل میں اتار دے کہ ہم سب لوگ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم سب کا یہاں پر آنا ہوتا ہے، اس مقصد کا صحیح فہم لے کر ہم یہاں سے رخصت ہوں جب جائیں، اور صرف بات لے کر نہ جائیں، اور نہ بات کرنے والا صرف بات کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھ جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایک سرگرم اور پرزور متحرک قسم کا مسلمان بنا دے، ایسا مسلمان جس کے دل کو آگ لگی ہوئی ہو، جس کے اندر اتنا اضطراب اور بے چینی ہو، جو اس کو کسی پل آرام سے نہ بیٹھنے دے کہ جب تک وہ خود اپنی ذات اور پوری دنیا کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہ لے آئے، اس وقت تک اس کی بے چینی اس کو آرام سے نہ بیٹھنے دے۔ ایسا مسلمان اللہ جل شانہ ہمیں بنا دے۔ کچھ باتیں میں انشاءاللہ پشتوں میں بھی کروں گا، خلاصہ اس کا، اس سے پہلے دور سے آئے ہوئے مہمانوں کی رعایت سے اردو میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں جہاں پر دارالایمان والتقویٰ کہ جس مرکز میں ہم جمع ہیں، یہ ایمان و تقویٰ کی محنت کا ایک مرکز ہے، جس میں پورا سال اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک تربیتی نظم چلتا ہے، جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اسی دعوت کے لیے ہم لوگ اپنے شیخ کی سرپرستی میں سال میں ایک دفعہ ملک کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کرتے ہیں، ساتھیوں کی خدمت میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھی وہاں مقامی اجتماعات رکھتے ہیں۔ وہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا جو حضرات جہاں سے بھی آئے ہیں کہ ہم خود آپ کی خدمت میں مختلف شہروں میں حاضر ہو کر یہ دعوت آپ کو دیتے رہے، اور وہاں جا کر بھی یہ بات کہتے ہیں آپ سے کہ آپ اس مرکز میں آئیں اور وقت لے کر آئیں، اور یہاں جو نظام تربیت ہے، جو نظام تعلیم ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اسی پکار کے اوپر اور ساتھیوں کی، مقامی ساتھیوں کی محنتوں اور مجالس اور ان کی دعوت اور ان کی آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت آپ پورے ملک کے طول و عرض سے اس صورتحال اور ان حالات کے اندر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے آپ سب کو جمع فرمایا ہے۔ اور پھر اس 27ویں قرات کے ختم کی مناسبت سے اس وقت مقامی مجمع آس پاس کے علاقے سے اتنی بڑی تعداد میں آیا ہوا ہے کہ مجھے ظاہر بات ہے کہ اس کو میں گن کر تو نہیں بتا سکتا، لیکن گزشتہ سالوں میں اور جو ہمارے سامنے انتظامات کی جتنی جگہ پر مجمع بیٹھا ہوتا ہے، اس سے جو ہمیں ایک مجہول سا، ایک رف سا جو آئیڈیا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کی تعداد 1 لاکھ افراد تک پہنچ رہی ہو۔ پچھلے سالوں میں اس سے کم مجمع 60-65 ہزار تک پہنچ جایا کرتا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ایک تخمین اور ایک ظن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد اس سال 1 لاکھ سے تجاوز کر رہی ہو۔ تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں اللہ جل شانہ نے اس وقت میں آپ کو یہاں پر پہنچایا اور جمع کیا ہے، ہمارے اس جمع ہونے کا ایک کم سے کم تقاضا ہے، اور وہ کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مرکز کی دعوت کو یہاں سے سمجھ کر جائیں، اور اس کو دل میں اتار کر اور اس پر عمل کرنے کی نیت لے کر یہاں سے جائیں۔ 3-4 قسم کے ساتھی اس وقت میرے سامنے تشریف فرمائے۔ اس کے اندر وہ مجمع بھی بیٹھا ہوا ہے جو ایک چلے کے لیے آیا تھا اور آج ان کا چلہ پورا ہو گیا اور ان کی واپسی ہے۔ بعض ساتھیوں کے اوقات چلوں سے بھی زیادہ تھے، 2 مہینے اور 3 مہینے بھی لوگوں نے گزارے ہیں، ان کی بھی آج، ان میں سے بہت ساروں کی آج واپسی ہوگی۔ ایک تو وہ مجمع تشریف فرمائے، ایک وہ مجمع تشریف فرما ہے جو اعتکاف کے لیے آیا تھا اور وہ ابھی رہے گا، اور چاند رات پر جب چاند کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد وہ یہاں سے جائے گا۔ ایک وہ مجمع بھی ہے جو سنت اعتکاف کے لیے تو نہیں لیکن نفلی اعتکاف کے لیے آیا تھا، اور اس نے 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن کم و بیش دنوں کا اعتکاف کیا ہے، لیکن چونکہ نفلی اعتکاف ہے تو اس لیے وہ آج ان کے بھی آج جانے کا یا کل جانے کا یا پرسوں، یعنی عید سے پہلے وہ چلے جائیں گے۔ اور ایک وہ مجمع بیٹھا ہے جو کہ خاص اس آج کی دعا کے لیے آیا ہے اور آج کی اس تراویح میں یہاں پر شریک ہے۔ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ سارے مختلف نوعیت کے حضرات اس وقت آپ حضرات سامنے تشریف فرما ہے، اور یہ جو بات ہے یہ آپ سب کے کام کی ہے، آپ سب سے اس کا خطاب آپ سارے لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں، ہر دور کے اندر اس بات کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مرور زمانہ کی وجہ سے، وقت کے گزرنے کی وجہ سے لوگوں کے ایمان پر بھی، تقوی پر بھی، عقائد پر بھی، اسلام پر بھی، ایمانی کیفیات پر بھی، پورے دین کے اوپر وقت بسا اوقات دھول ڈال دیتا ہے۔
اس کی وجہ سے چیزیں مزمحل اور کمزور ہو جاتی ہیں، مختلف علاقوں کے رواج دین میں داخل ہو جاتے ہیں، مختلف چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بے دینی کی محنتیں، بے دینی کا ماحول اپنا اثر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چیز ہمارے ایمان کو، ہمارے دل کو، ہمارے قلب کو، ہمارے اسلام کو، اس کی کیفیات کو، ہمارے جوش اور جذبے کو، ہماری ایمانی جرت اور حمیت کو، ان چیزوں کو یہ مستقل متاثر کرنے والی چیزیں چونکہ ماحول کے اندر موجود ہوتی ہیں تو وہ آہستہ 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 ہم سب پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ کوئی بندہ بھی اس سے مبرہ نہیں رہتا، وہ عوام پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، وہ علماء پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، وہ مشائخ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، وہ دینی مراکز پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، وہ خانقاہوں اور دین کی جگہوں پر بھی مدارس پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس بات کی ہر وقت میں ضرورت رہتی ہے کہ ایک ایسی دینی تحریک، ایک ایسا دینی کام پورے درست اپنی اسپرٹ اور اپنی روح کے ساتھ اٹھایا جائے جس سے لوگوں کے دینی جذبے اثر نو تازہ ہو جائیں۔ وہ جو میثاق اللہ جل شانہ کے ساتھ ہے، جو عہد ہے لا الہ الا اللہ کا، اور جس عہد کی اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم سب نے بحیثیت مسلمان باندھا ہے، اس کے اوپر اپنی انسان اپنی عملی طور پر اس کے اوپر عمل کی مہر لگا کر اس کا ثبوت دے۔ اس بات کی ضرورت ہر دور میں انسانوں کو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح کے اس تکوینی کائنات کے اندر انسان کی تمام ضروریات کا اہتمام کیا گیا ہے، ایسے اس کی اس دینی اور روحانی ضرورت کو پورا کرنے کا بھی اللہ پاک نے اہتمام ہر دور کے اندر رکھا۔ پہلے یہ چیز انبیاء کے ذریعے تھی علیہم الصلوۃ والسلام، اور اب یہ چیز اللہ جل شانہ اس انبیاء کے پیروکاروں کے ذریعے سے اور ان کی سنت و سیرت کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والوں کے ذریعے سے ہر دور کے اندر اس کے مواقع ہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ جل شانہ دین کی حقیقت کا یہ صحیح منظر دکھا دے اور اس کو اس کے تجربے سے گزار دے، اور اس کو تھوڑا سا بھی اس کی جھلک اور اس کا ایک جھٹپٹا بھی نظر آ جائے کسی کو، تو اس کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو صحیح معنوں میں پانے کے لیے پھر اپنے آپ کو کھپا دے، پھر انسان اس میں ناشکری کا معاملہ نہ کرے، پھر انسان اس کے اندر اس کو نظر انداز کرنے کا اور اس کو ہلکا لینے والا معاملہ نہ کرے۔ اور جب اس کی آنکھ یہ چشم بصیرت اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی کھول دے، اس کو یہ احساس ہو کہ واقعی مجھے کوئی اپنے دین کے اعتبار سے مجھے کچھ نئی چیزوں سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ اور آپ جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرمائیں اس بات کی گواہی دیں گے مجھ سمیت کہ اللہ جل شانہ نے یہاں آنے کے بعد ہم پر حقیقت دین کے جو گوشے کھولے وہ اس سے پہلے ہماری زندگی کے اندر کبھی نہیں آئے تھے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے نہیں دیتے؟ اللہ جل شانہ نے جو چیزیں جتنا وقت یہاں پر گزارا ہے اور جتنا وقت اس کو یہاں صحیح معنوں کے اندر گزارنے کی توفیق ہوئی ہے، اللہ جل شانہ نے جن تجربات سے، جن مشاہدات سے، جن کیفیات سے، ایمان کی جس حلاوت سے، دعاؤں کی جس کیفیت سے، عبادت کے جس مزے اور لطف سے، اور اپنی محبت اور معرفت سے اللہ جل شانہ نے اس کی جن کیفیات سے ہر فرد کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اللہ پاک نے گزارا ہے، وہ ہماری زندگی کا ایک حسین تجربہ ہے یا نہیں، اور اس نے ہمیں ایک نئی چیز کی طرف متوجہ کیا یا نہیں کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو یہاں کے حاضر باش ہیں، آتے رہتے ہیں۔ یہ بات میں اس مجمع سے کہہ رہا ہوں جو ابھی آیا ہے باہر سے، دعا کے لیے آیا ہے۔ بے شک مبارک موقع پر آپ آئے ہیں، اور اس موقع کے اوپر یہ تو الحمدللہ بہت ہی بڑا مجمع اور بہت بڑی دعا ہے۔ ہم نے تو اپنے ہر اجتماع کی دعاؤں کا الحمدللہ یہ تجربہ کیا کہ جہاں پر بھی، چاہے ہمارے علاقائی اجتماعات ہو، اگر بغل شریف کا اجتماع ہو، کہ اس موقع پر جو بھی دعا کی گئی ہے اللہ جل شانہ نے اس کو قبول فرمایا۔ یہ بڑا تجربہ ہوا اس کے اوپر، اور ظاہر ہے اس کی وجہ کہ آپ جیسے اتنے سارے نیک لوگ جب ایک جگہ جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرنے والے جب ایک جگہ، یہاں جو لوگ ہیں آپ بتائیں کیسا پورا 24 گھنٹے کیا منظر ہوتا ہے یہاں پر۔ یعنی میں تو اس بات پہ کبھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ادھر افطاری ہو گئی اور دسترخوان بھی لگ رہے، تب بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھن بھناتی آوازوں کے ساتھ مستقل تلاوت کرتی رہتی۔ یعنی کوئی وقت ایسا خالی نظر نہیں آتا کہ مثلا حتیٰ کہ وہ جو دسترخوان اور کھانے کا وقت ہے، خدا جانے یہ کون سی مخلوق ہوتی ہے، مجھے تو کبھی شک ہوتا ہے کہ شاید یہ فرشتے ہیں یا یہ جن ہیں انسانی شکلوں میں، جو کھانے پینے سے بھی بے نیاز ہیں، نہ اس دسترخوان پر جاتے ہیں نہ وہاں، پھر بھی آپ کبھی بھی مشاہدہ اور تجربہ کر لیں، لوگ آپ کو نظر آئیں گے ہر وقت چاروں طرف، کوئی بھی اجتماعی عمل جاری ہو، عبادت اس کے باوجود چل رہی ہوتی ہے، اور دسترخوانوں کے اوپر بھی ذکر چل رہا ہوتا ہے، انتظار میں بھی جب بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کے لب ہل رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں اتنا اللہ جل شانہ کو یاد کیا جا رہا ہو،
اور جہاں اتنا، اور اس مبارک وقت کے اندر جس میں یاد کرنے کی قیمت بھی اللہ پاک نے کتنی بڑھا دی، اور پھر جس کے اندر اتنے سارے اولیاء اور نیک لوگ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے جہاں پر جمع ہو جائیں، تو اس فضا کے اندر اگر ہمیں کوئی دینی بات جتنی اس فضا میں سمجھ آ سکتی ہے، اس سے زیادہ کون سا ایسا موقع ہوگا جس پہ ہمیں سمجھ میں آئے گی؟ مجھے قرآن شریف کا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس فضا میں جو چیز ہمارے دل میں اتر سکتی ہے، جس چیز پر ہمارا دماغ روشن ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ مناسب ماحول اس کے لیے اور اس سے زیادہ انسان کو سمجھ میں آنے والا ماحول کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اس فضا کے اندر ہمیں، یہ میں ان حضرات سے عرض کر رہا ہوں جو قرب و جوار سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں، کہ ہمیں اس کام کی قدر کرنی چاہیے، اس ماحول کی قدر کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ پاک نے قریب دیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دور سے آنے والے کتنی قربانیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ آج ہمارے کچھ ساتھی پہنچے ہیں کراچی سے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رستے کی مشکلات کی وجہ سے جو سفر تھا دگنے وقت کے اندر وہ سفر کیا، اور رستے کے اندر کم سے کم 40-50 جگہوں کے 25-30 جگہوں کے اوپر ان کو روکا گیا، ہر جگہ کہیں آدھا گھنٹہ، کہیں پونا گھنٹہ، کہیں کتنے، کہیں پیسے دینے پڑے، کہیں کتنے دینے، کس طرح رکتے اور 38 یا 40 گھنٹے کے اندر کراچی سے پہنچے ہیں یہاں پر۔ تو اتنی قربانی کر کے لوگ دور دور سے آ رہے ہوں، تو ہم وہ لوگ جو آدھے گھنٹے کے فاصلے پر، 15 منٹ کے فاصلے پر، 1 گھنٹے کے، 2 گھنٹے کے، 2.5 گھنٹے کے، 3 گھنٹے کے، تو ہمارے لیے تو یہ جگہ ایسا ہے جیسے اپنے گھر کے صحن کے اندر، اتنے تھوڑے 2-3 گھنٹے تک کا فاصلہ تو کوئی فاصلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، اور لیکن اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ قرب اور دوری کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے تجربہ عمر بھر کا کہ فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے اس کا تعلق انسان کی طلب کے ساتھ، اور طلب کی وجہ سے دور والا شخص اپنی طلب کی بنیاد پر اتنا فائدہ اٹھا لیتا ہے کہ بسا اوقات بہت قریب رہنے والا شخص نہیں اٹھا پاتا، اور یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے انسان کی۔ اس لیے قریب رہنے والوں کو بھی، اور یہ میں قریب سے مراد صرف اطراف نہیں لے رہا، یہ 3-4-5 گھنٹے یہ سب قریب کے اندر آتا ہے، یہ اسلام آباد، پشاور یا آس پاس سے قریب کے علاقے، یہ سارا قرب کے علاقوں کے اندر آتا ہے۔ تو ہمیں اور بھی زیادہ سرگرمی کے ساتھ یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں کی جو تعلیمات ہیں، یہاں پر جو خاص طور پر جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، جس کے اوپر یہ مسلسل بیانات الحمدللہ آپ سن رہے ہیں، صبح دوپہر شام اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور صرف بات نہیں ہو رہی، اس کا عملی نقشہ بھی اس وقت آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ خود دیکھ رہے ہیں اس کو، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کیفیات سے آپ خود الحمدللہ گزر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ خاص طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ یہاں پر آ کر اس پورے نظم سے ایک دفعہ گزر کر اپنے آپ کو ویسا بنا لیجئے جیسا کہ اس کام کو کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، اس کام کو سمجھ کر پورے عالم کے اندر لے جانے کے لیے، پوری دنیا کے اندر اس کے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے جو سب سے اولین چیز ہے وہ ہم میں سے ہر فرد کا خود بننا ہے اور خود اس تربیت سے گزرنا ہے۔ اس کے بغیر اس بات کو لے کر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر وہ خود ان کیفیات سے نہیں گزرا، اگر وہ خود اس تعلیم سے نہیں گزرا، اس تربیت سے نہیں گزرا، اس چیز کو اس نے اپنے دل میں خود نہیں اتارا، تو وہ کسی اور کے پاس جا کر کیسے اس پیغام کو لے کر جائے گا، کیسے وہ لوگوں کو اس کے اوپر لے کر آئے گا؟ تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اپنے اوقات اس کے لیے پیش کریں، اپنے دل کے اندر اس بات کا بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ کے اوپر پکا عزم اور ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اس تربیت کے لیے، اس تعلیم کے لیے، اس نظام تربیت کے لیے اپنے اوقات پیش کریں گے، اور جب تک ہمیں اپنا مقصود حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس بات کا انشاءاللہ سب نے اپنی جگہ ارادہ کیا انشاءاللہ۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر کہ اس کارگزاری ہے کچھ تھوڑی سی سنائی میں، ان کا پوری دنیا میں اللہ کا فضل ہے کہ جہاں یہاں سے تربیت یافتہ لوگ دنیا کے جس ملک کے اندر جا رہے ہیں اور پاکستان کے جس گوشے کے اندر جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا دارالایمان جس طرح کربوگا کا دارالایمان ہے، اللہ پاک اسی کی ایک مسیلے قائم فرما رہے ہیں جگہ جگہ۔ وجہ کیا ہے کہ اس فکر سے، اس سے گزر کر جانے والے لوگ ہیں، اور اس وقت اتنی شدید ضرورت اس بات کی ہے، یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ اس کو سنیے گا کہ دین کی حقیقی روح کے ہماری زندگیوں سے نکل جانے کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر دیکھ کر کہ جیسے ہم کسی دین کی کوئی لاش اپنے کندھے پر رکھ کر چل رہے ہیں، جس کی صرف جسد ہو ہمارے ہاتھ، لاش کوئی کندھے پر جیسے رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کا صرف نام ہوتا ہے کہ فلانی چیز ہے، حقیقت کی چیز اس میں نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت ہماری کمزوری اور ضعف کی، امت کی بحیثیت مجموعی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر بھی امت کا معمولی درد ہے،
اور جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بول بالا چاہتا ہے اور ان کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہتا ہے، لیظہرہ علی الدین کل، تمام عالم کے ادیان کے اوپر حضور کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک مضبوط ایمان اور تقوی کی ایک مضبوط محنت کے ساتھ ایسے جڑنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس میں انسان فنا کر دے۔ یہ معمولی سا جھٹپٹے والا تعلق سے کام نہیں چلتا کہ کبھی انسان سوچے میں سال میں چلا گیا، میرا رمضان اچھا گزر گیا، کبھی اجتماع 3 دن کے لیے آ گیا، میری دعا اچھی ہو گئی۔ ان سب چیزوں کی برکتوں کے ہم قائل ہیں، دعا بڑی بابرکت چیز ہے، اور اس مجمع کی دعا قبول نہیں ہوگی تو اور کہاں دعا قبول ہوگی؟ تو انشاء اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں انشاءاللہ، آپ جیسے اتنے نیک لوگ جہاں جمع ہو۔ لیکن اس پہ اکتفا مت کریں کہ بس ہم یہ سمجھے کہ اللہ پاک نے اچھا وقت گزار دیا۔ صرف وقت گزارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دین کو اپنی حقیقت کے ساتھ سمجھنے اور اس کی تربیت سے گزرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر زندہ کرنے کا چیلنج درپیش ہے ہم میں سے ہر شخص کو کہ وہ دین کو کس طریقے کے ساتھ زندہ کرے گا۔ اس کے لیے یہاں پر جو ہم اوقات مانگتے ہیں تو کم سے کم 40 دن کی بات کرتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے جو لوگ آئے ہیں، اور بے شمار بہت بڑا مجمع پہلی دفعہ اعتکاف کے لیے آیا، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ آئے، میں خود جانتا ہوں بہت سینکڑوں کو۔ تو آپ لوگ یہ اس اعتکاف سے یہ سبق ضرور لے لیں، اور اس کو اعتکاف کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ اب ہمیں پوری تربیت سے گزرنے کے لیے اپنا وقت فارغ کرنا ہے، پوری تربیت سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اس کا جھٹپٹا دکھایا ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ اب ہمارے سامنے اللہ پاک نے اس کو کھول دیا ہے کہ اس سے کتنا فائدہ ہمیں پہنچ سکتا ہے۔ اب اس میں ہمیں کوتاہی اور غفلت اور اس کو صرف نظر یا اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی کوشش کریں گے سارے کے سارے انشاءاللہ۔ دوسری بات ہے کہ یہاں سے ایک مجالس کا آپ کو ترتیب بتائی جا رہی ہے مسلسل جانے والوں کے لیے بھی، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے جو ذکر کی مجالس مختلف علاقوں کے اندر قائم کی جاتی ہیں۔ اس کو جب آپ یہاں سے جائیں تو ہر فرد اپنے ساتھ یہ جذبہ لے کر جائے۔ دیکھیں آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ تشریف فرمائیں، اگر ہر فرد یہ جذبہ لے کر جائے کہ میں نے جا کر کچھ کام ضرور کرنا ہے، آپ سوچیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ کسی ملک کے اندر متحرک اور فعال ہو جائیں، ایک ایک دو دو تین تین چار چار لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے لگ جائیں، تو یہ سفر زیادہ لمبا نہیں ہے پھر باقی۔ اس کا وہ مشکل مرحلہ گزر چکا ہے جب ایک ایک بندے کے اوپر محنت ہوتی تھی۔ آج تو آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سوچیں گے کہ ایسا زمانہ بھی اس کام پر گزرا ہے کہ جب اس کے سالانہ اجتماع کے اندر کل تعداد 13 تھی لوگوں کی، 13 لوگوں کا اجتماع بھی ہوا ہے۔ وہ سوچیں کتنی محنت کا دور ہوگا جس کے اندر اپنی بات پہنچانی اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ وہ تو جن کی قسمت میں وہ سعادت تھی وہ تو وہ لوگ لے گئے جنہوں نے اس دور میں کام کیا۔ اب تو کام بہت آسان ہو گیا، اب تو جس کو اللہ پاک نے متوجہ کر دیا ہے ہزاروں علماء کو۔ اس مجمع کے اندر اگر ابھی علماء کا کو نشاندہی کرنا مشکل ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کو میں کہوں ہاتھ کھڑا کرو تو گستاخی ہے، بے ادبی ہے، ورنہ اس مجمع کے اندر ہزاروں کی تعداد میں علماء ہوں گے، بلا مبالغہ میرا اندازہ ہی ہے، ہزاروں کی تعداد۔ اتنے بڑی تعداد میں اہل علم کسی کام کے ساتھ اللہ پاک وابستہ کر دیں اور جوڑ دیں تو دعوت تو انہی کی چلتی ہے، عوام تو انہی کی سنتی ہے۔ لوگ تو اپنے دینی معاملوں میں پیشوائیت اور مقتدائیت کے منصب پر تو ان حضرات کو فائز کیا ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جیسے پورے ملک کے اندر اہل علم کو جس طریقے سے متوجہ فرمایا ہے، اب اس دعوت کا گھر گھر تک پہنچانا، گلی گلی تک پہنچانا، مسجد مسجد اور ہر محلے تک اس کو پہنچانا یہ مشکل نہیں رہا۔ صرف ہماری صحیح معنوں کے اندر ایک ہمت کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کی ہمت آپ سارے کے سارے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 2-3 چیزیں جس کا اعلانات کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں۔ اچھا ایک بات اور بھی یہاں بتا دوں، یہاں پر الحمدللہ اس دارالایمان و تقویٰ کے مرکز کے ساتھ الحمدللہ ایک بڑا فعال اور بڑا ہی ایک اچھی استعداد کے علماء تیار کرنے والا مدرسہ بھی ہے جامعہ زکریا الحمدللہ۔ یہاں پر دورہ حدیث شریف ہوتا ہے، ہمارے حضرت خود بھی بخاری شریف کا ایک حصہ پڑھاتے ہیں اور اس کا تخصص ہوتا ہے یہاں پر الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک صحبت اٹھانے کا علماء کے طلبہ کے لیے موقع ہوتا ہے۔ اگرچہ مجھے نہیں پتا کہ داخلہ کتنے لوگوں کو ملتا ہے اور کیا ترتیب ہوتی ہے اس کی، لیکن جو ذی استعداد طلبہ ہیں ان کے پاس بھی ایک یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ صحبت اور تعلیم دونوں جس صورت کے اندر ممکن ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ سہولت بھی کچھ سالوں سے ہے کہ وہ چاہیں تو یہاں پر دورہ حدیث بھی کر سکتے ہیں اور تخصص بھی کر سکتے ہیں، جو یہاں کا تعلیمی نظم ہے اس سے گزرنے کے بعد، جو ان کے داخلے کا طریقہ کار ہے اس ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اعلانات کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت نے خاص طور پر کہا کہ جو مجمع جا رہا ہے، چلہ جس نے لگایا ہے، آج کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہنگامہ خیز ہے، اس میں آپ حضرات کے ساتھ الوداعی مسافے کا موقع نہیں ہے، اور اس لیے آپ حضرات کو سب کو حضرت کی طرف سے رخصتی ہے اس کے ساتھ کہ اگر آپ کے اس چلے میں
آپ کی جو قدردانی ہونی چاہیے تھی، آپ کا جو مہمانی کا جو حق ادا ہونا چاہیے تھا، اگر وہ یقیناً ادا نہیں ہو سکا، اس کے اوپر آپ ہماری برکت کی اور سب کی حضرت تو اپنی طرف سے فرما رہے تھے، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے آپ کو انشاءاللہ رخصت ہے، آپ اس دعا کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ مسافہ نہیں ہو سکے گا اس لیے کہ رش بہت زیادہ ہے، اس کے وہ صورت ممکن نہیں ہے جو تعداد ہے لوگوں کی۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد مسجد کے اندر جانے کی بجائے، اور رش لگتا ہے بعض اوقات ہزاروں لوگ پھنس جاتے ہیں، بعض بوڑھوں کو بہت سخت تکلیف ہو جاتی ہے، لوگ اسے پھنس جاتے ہیں، اس لیے انہی برآمدوں سے یہاں سے رخصتی کا منظر بنا لیں، اور کسی جگہ پر ایسا رش نہ بنے کہ کمزور لوگ اس کے اندر پس جائیں یا ان کے لیے کوئی مشکل ہو جائے۔ اس لیے ایک تو ان کے لیے، دوسری تمام ساتھیوں سے، چونکہ باقی ساتھی اپنے علاقوں میں جائیں گے، وہاں پر ایک چیز کا پیغام لے کے جائیے گا۔ اپنے ساتھیوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے ہمارے علاقے کا کہ عید کے موقع پر مشائخ کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں لوگ دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں عید کی مبارکی کے لیے۔ تو اب ساتھیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، اور حضرت کو اطباء کی وجہ سے اور کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ملنے میں اور سب کے ساتھ ملاقات کرنے میں بہت زیادہ اس موقع پر عید وغیرہ پر مشکل پیش آتی ہے۔ تو تمام ساتھیوں کی طرف سے عید کا پیغام معلوم ہی ہے سب کا، الحمدللہ کہ سب کا دل چاہتا ہے، لیکن عید پر صرف عید ملنے کے لیے جو آنے کی ساتھی زحمت فرماتے ہیں، اب اس کو اس معمول کو ترک فرما دیجیے۔ یہ اس کے یہاں پر جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان سب کے لیے، اب دیکھیں یہ مثال کے طور پر یہ اتنا بڑا نظام گزرا ہے، اس مرکز کے خادموں کا آپ اندازہ لگائیں جو خدمت میں جو ہزاروں کا مجمع لگا ہے، یہ کتنی بڑی جانفشانی والی خدمت سے گزرا ہے۔ تو جب عید آ جاتی ہے، اگر پھر سے ہزاروں کا مجمع اس کے اوپر آ جائے تو ان بیچاروں کی تو پھر کبھی چھٹی ہی نہ ہو سارا وقت، اور وہ سارا وقت ہی اسی کے اندر مشغول رہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہے کہ خانقاہ کے معمولات جاری رہتے ہیں، وقت لگانے کے لیے آپ ضرور تشریف لائیں، وقت لگانے کے لیے بے شک عید آ جائے، عید کے بعد اپنے وقت میں، لیکن صرف ملاقات کے لیے اگر آپ دور سے قصد کریں گے اور صرف ملاقات کے لیے سفر کریں گے گھنٹوں کا، اور ملاقات نہ ہو سکے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو تھوڑا وہ بھی لگے کہ جی میں اتنی دور سے آیا، ملاقات کے لیے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو عید کے دنوں میں ملاقات کے لیے تشریف آوری کی زحمت نہ فرمائیں۔ ہاں، جو لوگ وقت لگانا چاہتے ہیں، یا ابھی جو چلے، بعض لوگ اعتکاف کے لیے آئے ہیں اور وہ اعتکاف سے ہی اپنا چلہ شروع کر دینا چاہتے ہیں، یا اوقات ان کی الحمدللہ سال بھر معمولات خانقاہ کے حوالے سے چلتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ساتھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آخری بات پھر یہ ہے کہ آپ لوگ جو اب یہاں پر جتنے ابھی بھی آئے ہیں، آج کے لیے بھی جو آئے ہیں، آپ سب حضرات نیچے بھی جو بیٹھے ہیں، آپ سب مہمان ہیں، اور آپ کی جگہ کی تنگی کی وجہ سے جو حضرت کی مہمانوں کے بارے میں کیفیت آپ سب حضرات کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے، چاہے وہ تعداد جتنی بھی بڑھ جائے، اس لیے بار بار حضرت کو یہ خیال ہوتا ہے کہ آنے والوں کی کوئی بے اکرامی نہ ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے کہ مہمان آئے تھے۔ تو اس لیے یہ مجمع کی کثرت کی وجہ سے اگر کوئی بھی کمی کوتاہی کسی چیز کے اندر ہوئی ہو، افطاری کے اندر ہوئی ہو، کھانے کے اندر ہوئی ہو، یا آپ لوگوں کو اور بیٹھنے کے اندر ہوئی ہو، پتہ نہیں کہاں تک لوگ بیٹھے ہوں گے اور کیسے کیسے معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اس ساری کمی کو، اس جگہ کی تنگی کی وجہ سے آپ اس کا دل میں بالکل خیال نہ لائیں، اور اس کو بھی آپ معاف کریں۔ سب کو اللہ جل شانہ اس مرکز کے تمام خدام کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدام کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے جیسے ہی، ہم ان کو خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طریقے کے ساتھ کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر ساری خدمت ہے، لیکن یہ مطبخ کی خدمت ہے۔ جن لوگوں نے پورا رمضان، دعا ان کے لیے الحمدللہ خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہمارے دل، میں اپنے طور پر بھی سب مجمع کی طرف سے ان سے عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پورے رمضان میں ہمیں عبادتوں کے لیے بٹھانے کے لیے رمضان کی دن کا روزہ جو ہے وہ چولہے کے اوپر گزارا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے پتیلے بنائے ہیں، برتن دھوئے ہیں، لگائے ہیں، اور جس طریقے کے ساتھ، جس سلیقے کے ساتھ کیا اس کام کو، آپ سب لوگ اس پر گواہ ہیں کہ جس سلیقے کے ساتھ، جس خاموشی کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ، اور پورے مجمع کو کھلانے کے بعد، اس کے بعد آخر کے اندر خود ٹھنڈا کھانا کھانے کے لیے یہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پکانے والے اعتکاف اپنا چھوڑ کر کہ آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، کتنا آرام 10 دن تک انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے۔ تو اب اس کا میں حق سمجھتا ہوں ان کا کہ ہم جب دعا کریں تو جب ان کے لیے دعا کریں تو اس تمام احسانات کے استحضار کے ساتھ کریں کہ اللہ تو ان کو ایسی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما کہ جو ان کے تصور کے اندر بھی نہ ہو، اور یہ توفیق یا اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما۔ یہ بھی یہاں کے نظام تربیت کا حصہ ہے،
یہ بھی میں نے کچھ علماء سے عرض کیا تشریف لائے ہوئے مہمانوں سے، میں نے کہا ہم سب کے لیے یہاں کے سیکھنے کی ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ ایسے مخلص خدام کیسے تیار ہوتے ہیں، ایسے لوگ کیسے تیار ہوتے ہیں جو اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہوں. یہی لوگ جو آج یہ یعنی کہ دیکھیں چھوٹی سطح پر انسان کا امتحان ہوتا ہے نا، اگر ہم یہ مجمع نہ سنبھال سکیں تو ہم ریاستیں اور حکومتیں کیسے سنبھالیں گے؟ اگر ہم چھوٹی سطح کے مراکز نہ چلا سکیں تو ہم بڑی سطح کی چیزیں کیسے چلا سکیں گے؟ یہی تو ہمارے امتحان ہے. ہم چھوٹے امتحان کے اندر فیل ہو جاتے ہیں اور باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، دعوے ہم بڑے بڑے کرتے ہیں، اور وہ ہم کہتے ہیں بڑی بڑے کاموں کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں. چھوٹے پیمانے کی چیزوں کے اندر بھی ہم اس کی اہلیت ثابت نہیں کر سکتے. اس مرکز سے سیکھنے کی جہاں اور نورانیت اور روحانیت کی ہزاروں چیزیں ہیں، ایک بہت اہم شعبہ یہاں سے جو ہم سب کو اپنے علاقوں میں لے جانے کی ضرورت ہے، وہ خدمت کا یہ سلیقہ سیکھنے کی چیز ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات کے علم میں ہے یہ قبولیت کا مہینہ ہے رمضان المبارک. رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، آخری راتیں ہیں، مقبولین کا مجمع ہے، ذاکرین کا مجمع ہے، معتکفین کا مجمع ہے، پاکیزہ ماحول ہے، قرآن کریم کی تلاوت، تراویح کے اندر متعدد ختمات، اور پھر یہاں پر مستقل رمضان کے ابتدا سے جو مرکزی ختم ہوتا ہے وہ ابھی قرآن پاک تراویح کے اندر ختم ہوا. تو یہ سارا مبارک ماحول ہے، اور اللہ جل شانہ سمیع الدعا وہ اپنے بندوں کی صدا اور دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے. اس نیت سے کہ اللہ جل شانہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے براہ راست، چاہے ہم آواز سے اسے مانگے چاہے دل میں مانگے. اور ہماری ضرورتیں بھی ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے کی ہے. اس وقت پوری امت مسلمہ یہاں تک کہ حرمین شریف ہے، ہر اعتبار سے اس پر یلغار ہے، حملے ہیں. پرسوں ایک خاتون کا خط آیا پشاور میں، اس نے خواب دیکھا تھا. وہ نمازی اور بہت نیک خاتون تھی. اس نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، میرے اور آپ کے درمیان ایک لاش ہے جو کفن میں ملبوس ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان ذو النورین کی لاش ہے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لاش کو میرے ساتھ اٹھاؤ، اس کو جنت البقیع میں دفن کرنے میں لے جاتا ہوں. مجھ سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا. اللہ جل شانہ نے اس وقت دل کے اندر یہی ڈالا کہ اس سے مراد حیا ہے، اور حرم شریف سے حیا عورتوں کے ذریعے سے نکل جائے گی. دوسرے دن میں نے سنا کہ حرم مکی کے اندر عورتوں کی پولیس جو چست لباس پہنی ہوئی ہے اس کو بنایا ہے. خواب کے وقت میں نے نہیں سنا تھا. تو ہر طرف سے مسلمان امت مسلمہ کے اوپر حملے، غیرت کے اوپر حملے، حیا کے اوپر حملے. یہ اللہ جل شانہ بھی سنتا ہے. اللہ پاک سے گڑگڑا کر ہم نے نہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق
ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم آپ کے سامنے صرف جرائم اور اپنی قصور اور کوتاہی اور اپنے گناہوں کی جھولیاں بر کر لائے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے چھوٹے بڑے علانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم گناہ آپ کی ناراضگی کا سبب ہیں، گناہ جہنم کے ایندھن ہے. ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچا، دنیا اور برزخ کے عذاب سے بچا، روز محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا، جہنم سے بچا. یا اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری حیا کی حفاظت فرما، ہماری غیرت کی حفاظت فرما. مولا کریم اسلامی معاشرے کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، مظلومین کی حفاظت فرما. پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں ظلم کی چکی میں پس رہے سب کی حفاظت اور نصرت فرما. مولا کریم بے یار و مددگار خواتین آسمان کے نیچے کہیں پڑے ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، ان کی آہوں کو قبول فرما، ان کی آہوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان کے در اور ان کے گھر کا انتظام فرما، ان کی حیا اور پردے کا انتظام فرما، یتیم بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مجاہدین اسلام جہاں جہاں آپ کے راستے میں لڑ رہے سب کی نصرت فرما. یا اللہ ابھی تک لاشیں گر رہی ہیں، شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما، شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما، چاہے افغانستان میں ہیں چاہے ملک کے دوسرے حصوں میں ہیں. یا اللہ اور کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما، نصرت عطا فرما، قیدیوں کی رہائی کے آسانی سے صورت پیدا عطا فرما. یا اللہ تمام بے گناہ قیدیوں کو رہا فرما. مولا کریم اس جگہ کو آباد، یا اللہ اس جگہ کو آباد رکھ. یا اللہ حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما. یا اللہ اس گلشن کو مزید پھیلا دے، اس کی مہک سے
पूरी दुनिया को मुअत्तर फरमा। यहाँ हिदायत के शोले पूरी दुनिया के में फैला, नूर के शोले फैला, खैर को यहाँ से दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा। इस तहरीक को खैर के फैलाने का पूरी दुनिया में जरिया बना। इस पूरे मजमे को या अल्लाह कबूल फरमा, इसमें एक एक को अपना वली बना दे और पूरी दुनिया में हिदायत फैलाने का जरिया इनको बना दे। हर एक से काम ले ले या अल्लाह। उलमा को कबूल फरमा, ज़ाकिरीन के कबूल फरमा या अल्लाह। मुत्तकीन को कबूल फरमा या अल्लाह। जिन अपने नेक बंदों की दुआओं को आप कबूल फरमाता है, जिस तरह मगरिब के वक्त या अल्लाह नक़द आपने हमारी दुआओं को कबूल किया या अल्लाह। इस नेक और मुत्तकीन लोगों अपने औलिया के तवस्सुत से हमारे गुनाहगारों की दुआओं को भी हम सब पर रहम फरमा। हम सब ने एक साथ या अल्लाह आपके दरबार में हाथ उठाए हैं, आपसे मांगते हैं, आपके अलावा किसी और से नहीं मांगते। आपसे एक निस्बत इस वक्त कायम है, अगरचे हम खताकार हैं, पर या अल्लाह हमारे गुनाहों के ऊपर न जा, अपनी रहम के ऊपर जा। करीब बोला। आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछने पर इरशाद फरमाया कि ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह आप अफ़्व और माफ़ी को पसंद करते हैं, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, इस पूरे मजमे को माफ़ फरमा, इसके तवस्सुत से पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा, या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो मुतकिफ़ीन है यहाँ उनके एतिकाफ़ को कबूल फरमा, जिन्होंने तिलावत की है तिलावत को कबूल फरमा, जिन्होंने नमाज और तरावी पढ़ी है नमाज और तरावी को कबूल फरमा। या अल्लाह जिन्होंने खिदमतें की हैं उनकी खिदमत को कबूल फरमा, जिन्होंने जिस नेक काम में भी हिस्सा लिया है या अल्लाह सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ खुशियाँ और अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन हजरात ने खिदमत की है, नौजवानों ने, मुफ्तियान किराम ने, उलमाए किराम ने, मशाइख ने, या अल्लाह इन सब की खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह जो तलबा हैं उनको इल्म नाफ़िअ अता फरमा, सबसे बढ़कर अपनी मोहब्बत की चाशनी उनको नसीब फरमा। और या अल्लाह जो हाजात उनके दिलों के अंदर है या ज़बान पर हैं, या अल्लाह उन सब को कबूल फरमा। या अल्लाह मजमे की हिफाजत की खातिर इन्होंने अपने सब आराम को कुर्बान कर दिया। या अल्लाह इनको जन्नत में आराम की जगह अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मौलाए करीम इस मजमे के जिन्होंने जिस तरीके पर भी खिदमत की है, चाहे वो करबोगा शरीफ के साथी हैं, बाहर के हैं, या अल्लाह उन सबको दुनिया आखिरत की खुशी अता फरमा। मौलाए करीम जो तावन कर रहे हैं, माली तावन है, हाथ पैरों की है, या अल्लाह जिन्होंने पहले किए हैं या अब कर रहे हैं, या अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की खुशी अता फरमा। या अल्लाह उनको दुनिया की सआदतों और आखिरत की सआदतों से महरूम न फरमा। या अल्लाह अपनी बरकत और रहमत से उनको महरूम न फरमा। या अल्लाह जो हमारे पुलिस वाले साथी हैं, या अल्लाह जिन्होंने यहाँ खिदमत की है, रात दिन हिफाजत कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले सिपाही हैं, या फौजी हजरात जिन्होंने आसानियाँ पैदा फरमाई हैं यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए, आपको पता है या अल्लाह उनको आपसे मोहब्बत है, आपके दीन से मोहब्बत है। यहाँ दुनिया नहीं मिल रही, यहाँ ओहदे तकसीम नहीं हो रहे, यहाँ मनसब नहीं मिल रहे, यहाँ माल तकसीम नहीं हो रहा। मौला करीम सिर्फ आपसे मोहब्बत की बुनियाद पर ये सब कर रहे हैं। अपनी मोहब्बत उनको नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत उनको नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत उनको नसीब फरमा। उनको भी दीन के फैलाने का जरिया बना, हर जगह उनके तवस्सुत से दीन के फैलाने की सूरत अता फरमा। मौलाए करीम मुजाहिदीन की मदद फरमा, या अल्लाह हर जगह पर उनकी नुसरत फरमा। या अल्लाह दुआओं के लिए जिन हजरात ने कहा है, बहुत सारी पर्चियाँ हजरत दामत बरकातुहुम के पास पहुंची है, मुझे बराह रास्त भी मिली है। बास पर्चियाँ मैंने पढ़ी है, बास को नहीं पढ़ सका। या अल्लाह जिन पर्ची के अंदर जो कुछ साहिब हाजात की जो हाजतें लिखी हैं वो लिख रहे थे या मांग रहे थे दिल दिल में, उनसे इस मजमे से दुआ में जिक्र करने की तवक्कुआत थी। आपको वो सारी
ساری کی ساری دعائیں اور ان کی حاجات معلوم ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں اس مجمع کے اندر، یا اللہ مجمع سے باہر چ سمرا بیماران یا اللہ ټول ته شفا کامل عاجل ورکړي۔ یا الله چې څوک د کینسر بیماران دي روغ کړي، د شوګر بیماران دي روغ کړي، د اډوکو بیماران دي روغ کړي۔ یا الله چې څوک د سترګو نه معذور دي روغ کړي، د غوږونو نه معذور دي روغ کړي، زړونه کمزوري دي روغ کړي۔ مولا کریم بیماری مستا مخلوق ته ستا په قبضه قدرت کې ده، شفا مستا په لاس کې ده، بیماری را وستون کې ته یا الله شفا ورکون کې ته د ټول ته شفا ورکړي۔ یا الله ټول شفا یاب کړي، یا الله ټول شفا یاب کړي۔ یا الله چې چا سینې تکلیف ته هغه تکلیفونه یې لري کړي، یا الله چې چا نمونیا ده هغه تکلیفونه یې لري کړي، یا الله چې چا په زړه کې د بیماری نه خوف ته او بیماری نشته دا غي د ژوند د بیماری خوف لري کړي۔ مولا کریم په خپل ځان باندې مضبوط توکل او اعتماد پیدا کړي۔ مولا کریم زمون ایمانونه مضبوط کړي، زمون یقین په تا باندې مضبوط کړي۔ یا الله دغه وخت کې چې شیطان او طاغوت او سمر کافر یهود او نصارا یا الله مسلمانانو ته هر قسم نقصان رسي، یا الله هر لحاظ سره د مسلمانانو حفاظت وکړي۔ مولا کریم د دې ملک د مسلمانانو حفاظت وکړي، دنیا د ټولو ملکونو د مسلمانانو حفاظت وکړي۔ مولا کریم د حرمین شریفین حفاظت وکړي۔ یا الله دا ملک چې څوک تقسیمول غواړي او ټکړي کول غواړي، او یا الله دشمن او طاغوت ته په خله کې ورکول غواړي، یا الله که قسمت کې هدایت وی یا الله دا منصوبې پوره مکه او هدایت نصیب کړي، او یا الله که قسمت کې هدایت نی په خپل ټکړي کې دا ملک او دا مسلمانان ته محفوظ کړي۔ مولا کریم په دې مجمع کې چې د چا دعاګانې ته قبلې یا الله دا غي په توسط سره زمونږ دعاګانې قبول کړي۔ یا الله دنیا کې چې دغه وخت یا الله کوم ځای کې دعا غوښتې شي مولا کریم په هغه ټولو دعاګانو کې که هغه ځان ته یو زنانه د غواړي یا کمزورې بوډا ضعیف ته غواړي تا سره تعلق ته یا په شپه کې ځان ته کوټه کې ولاړ دی یا الله تا نه غواړي په فریاد تا ته مخکې کوي د هغه یا الله مظلومینو بې اسرې خلکو په دعاګانو کې مونږ شریک زمونږ په دعاګانو کې یا الله غي شریک مولا کریم بیت المقدس د اسرائیل د غلیظ او پنج نخلا حرمین شریفین د مخ کې په نسبت لا ډیر آزاد او فراخ او پرانیزي یا الله دا ټول بندیزونه او مشکلات ختم کړي یا الله په اسانه سره مسلمانان یا الله د دغه خانه کعبه او د روزه اقدس یا الله پتنګان په اسانه باندې حالت ورسه مولا کریم حج آزاد کړي عمره آزاد کړي یا الله دا سمره پابندیان دي چې دي یا الله دا ټول ختم کړي مولا مقبول زید یا الله زمونږ دعاګانې په خپل فضل او کرم سره قبول کړي مولا کریم من ګناهګار یو زمون ګناه ته مګوره ته رحیم او رحمان ذات ستا په خدای کې د چا بخلو د چا دعاګانو قبولولو سره هیڅ قسم ته کمې نه راځي مولا کریم زمون د ټولو دعاګانې قبول کړي یا الله چې څومره رونه واپس شي په خیر و عافیت سره خپل علاقو وطن ته ورسي مولا کریم جتنے ساتھی یا اللہ واپس جا رہے ہیں رات کو یا صبح یا اللہ ان کو خیر عافیت سے بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی مشکل کے اپنے اپنے علاقوں میں پہنچا دے عافیت کے ساتھ پہنچا دے سلامتی کے ساتھ پہنچا دے یا اللہ یہاں پر بھی عافیت کا معاملہ فرما وہاں پر بھی عافیت کا معاملہ فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی یا اللہ خیر کوئی دعائیں آپ سے مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں وہ سارے خیرات اور بلائیاں ہمیں بھی عطا فرما جن شرور سے اور جن فتنوں سے اور خصوصاً دجالی فتنے اور اس کے پیش خیموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء کرام نے آپ کے مقبولین اور متقین بندوں نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ